کتاب التوحید کے 27ویں باب میں جادو کے علاج پر پہلی قسم کے رقیہ شرعیہ کے ذریعے جادو کو ختم کرنا یا حل کرنا یا اس کا علاج کرنا. اب رقیہ شرعیہ میں بطور مثال چند آیتوں کا ذکر کیا گیا. رقیہ شرعیہ آدمی پہلے خود پڑھے، دوسری صورت کسی پڑھنے والے کو لے آئے وہ پڑھے، تیسری صورت یہ ہے کہ بعض دفعہ جادوگر اتنا پریشان کرتا ہے شیطانوں کے ذریعے کہ 24 گھنٹہ آپ کو سمجھ لو کہ جیسے سی ٹی کیمرہ نگرانی کرتا ہے نا، ویسے دیکھتا ہے کہ رقیہ اللہ کا کلام بند ہوا فوراً وہ حملہ آور ہو جاتا ہے. تو ان آیتوں کو ریکارڈ کر کے مستقل ان کی آڈیو جاری رکھنا چاہیے. جب کسی کا گھرانہ اس میں ہو گیا تو راقی رقیہ کر کے جیسے ہٹتا ہے پھر وہ مصیبت شروع ہو جاتی ہے. تو کوئی بھی ایک لمحہ غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیشہ وہ آیتیں چلتی رہے، یہ پڑھتے رہے، خود بھی پڑھیں، دوسرا بھی پڑھے، اس کی ریکارڈنگ بھی جو ہے جاری رکھیں، یہ ضروری ہے. دوسری صورت جو تعوذات ہیں، یعنی تعوذات کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کی وہ آیتیں یا سنت میں موجود وہ دعائیں جن میں اللہ تعالی سے شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ طلب کی گئی. اے اللہ تو ہمیں اپنی پناہ میں، اپنی امان اور اپنی رحمتوں کی چھاؤں میں رکھ لے، شیطان کے شر سے ہمیں بچا لے. جب کسی کو سایہ مل جاتا ہے تو دھوپ سے وہ بچ جاتا ہے. اللہ کی رحمتوں سے بڑا سایہ کون سا ہو سکتا ہے؟ دنیا میں اللہ کی رحمت، آخرت کے سائے میں اللہ کے عرش کا سایہ. اور رحمت ہوگی تبھی آپ کو اللہ کی مغفرت بھی ملے گی، اور رحمت ہوگی تبھی آپ کو اللہ کے عرش کا سایہ بھی ملے گا. تو رحمتوں کی چھاؤں کا سایہ، جیسے اعیذک بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس پر نظر بد لگ جائے، حسد ہو، جادو ہو، کہ میں تمہیں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے میں تمہیں اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. جادوگر بھی اللہ کی مخلوق ہے، سانپ بچھو کیڑے مکوڑے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو یہ چیزیں نقصان پہنچا سکتی ہیں. تو کہا ان چیزوں سے جو بری ہیں، ان کے شر اور نقصان سے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں، اللہ کی چھاؤں میں رہو گے تو یہ چیزیں تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے. اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ نظر بد کی جو دعا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے کلمات تامہ کے ذریعے ہر قسم کے شیطان اور اچک لے جانے والی نگاہ اور ملامت کرنے والی جو نظر ہے ان تمام سے اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں. اچک لے جانے والی نگاہ بتایا نا کہ کیسے کسی کو اگر کوئی حسد بھری نگاہ سے دیکھ لیتے ہیں نا، بچوں کو دیکھ لیا، آدمی کو دیکھ لیا، نظر لگ جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے، بہت خوبصورت گورے چٹھے، تو غسل کر رہے تھے. تو کسی نے کہا دیکھو فلاں آدمی کی نگاہ بڑی تیز ہے، بچ کے رہنا. تو انہوں نے کہا نہیں وہ کچھ نہیں کر پائے گا. اب وہ شخص کا گزرا، اس سے دیکھ لیا حسد بھری نگاہ سے، ان کی طبیعت بگڑنے لگی، نظریں لگ گئی ان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اس کو بھی آپ نے بلوایا جس کی نظر لگی تھی. کہا کہ تم نے جب دیکھا تھا اس خوبصورت بدن کو تو اللہ سے تم نے ان کے لیے برکت کی کیوں نہیں دعا کی؟ تو جب کسی کو کوئی چیز دیکھے اچھی تو فوراً اللہ کی ایسے برکت کی دعا کی، ماشاء اللہ، تبارک اللہ. اس طرح کے کلمات سے نظر کٹ جاتی. صرف تعریف یہ نقصان پہنچا سکتی، تعریف کے ساتھ برکت کی دعا کرنا یہ حسد، نظر بد، جادو کے اثرات کو یہ چیزیں کاٹ دیتی. ہم تو صرف تعریف کرنے کے عادی ہیں نا، اور سننے کے عادی ہیں. تعریف انسان کو نقصان پہنچاتی، تعریف سے حاسد پیدا ہوتے ہیں. آپ دیکھ لیجئے ذرا کسی کی 2 جگہ تعریف کر کے، تو مجلس میں جن لوگوں کو تعریف نہیں ہضم ہوگی نا تو وہ زندگی کا وہ گوشہ لے آئیں گے برائیوں کا کہ ارے تمہیں کیا پتہ، تم فلا فلا ایسا ہے، فلا ایسا ہے، مجھے پتا ہے، کیونکہ انہیں تعریف نہیں ہضم ہوتی ہے.
اور یہ بیماری سارے لوگوں کے اندر، علماء میں بھی پائیں گے، ڈاکٹروں میں پائیں گے، انجینئروں میں سماج میں انسانوں کی نفسیات تو ایک ہے نا. تو تاریخ کے ساتھ برکت کی دعا، خیر کی دعا، اللہ کی توفیق طلب کرنا، یہ ہونا چاہیے. صرف تعریف، ولی تعریف، یہ چیز انسان کے حاسدین میں اضافہ کر دیتی ہے. حاسد بڑھ گئے، نظر بد بڑھ گئی، پھر جادوگر تک معاملہ پہنچتا ہے. اسی طرح سے بسم اللہ ارقیک من کل داء یؤذیک، یہ جو مشہور دعا ہے نظر بد کی، کہ اللہ کا نام لے کر میں تم پر جھاڑ پھونک کر رہا ہوں، رقیہ کر رہا ہوں، ہر اس مرض سے جو تمہیں تکلیف پہنچانے والا ہو، ہر اس نفس کے شر سے اور حسد کرنے والی نگاہ کے شر سے جو تمہیں نقصان پہنچانے والی ہو، اللہ یشفیک، اللہ تمہیں شفا دے. تو جو دعا کی کتاب ہے نا، ان میں سے دعائیں نکالیے اور برابر پڑھیے، برابر پڑھیے. جیسے شوگر کے مریض کو ڈاکٹر بول دے گا نا کہ آپ کو صبح شام گولیاں کھانا ہے، بلڈ پریشر کی گولی مستقل کھانا ہے، اس میں تو آپ نہیں چوکتے، کیونکہ وہ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے اس کا فائدہ نقصان. تو شرعی علاج ایک تو جادو کے واقع ہونے کے بعد پہلی قسم، دوسری قسم جادو کے واقع ہونے سے پہلے جو تعوذ کی آیتیں ہیں اللہ کی پناہ کی، ان آیتوں کو پڑھتے رہنا چاہیے. نظر بد کی دعا پڑھتے رہنا چاہیے. مشہور حدیث سنن ابو داؤد کی ہے نا، کہ جب کوئی اپنے گھر سے نکلتا اور کہتا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اس کو آواز دی جاتی ہے کہ ہدیت ووقیت وکفیت وتنحى عنہ الشیطان، تیری رہنمائی کی گئی، تیری کفایت کی گئی، تیری حفاظت کی گئی. اور جب یہ تین انعامات اس کو ملتے ہیں تو شیطان اس سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو جادو کو ختم کرنے کے لیے، یا جادو واقع نہ ہو اس کے لیے، یا واقع ہو گیا اس کے لیے، اثرات کو ختم کرنے کے لیے، حسد، نظر بد سے جو بچنے کی جو دعائیں جن میں اللہ کی پناہ طلب کی گئی، ان کو بار بار پڑھا جائے، بچوں پہ، عورتوں پہ، بڑوں پہ، چھوٹوں پہ. ایسا نہیں کہ صرف بچوں کو نظر لگتی ہے یا کاروبار پہ جادو ہوتا ہے، میاں بیوی کی محبت میں بھی جادو کر دیا جاتا ہے، تو وہ محبت نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے، پھر مار دھاڑ، طلاق وغیرہ کے واقعات ہوتے ہیں. باپ بیٹے، بھائی بھائی کی محبت پر بھی جادو ہوتا ہے. جادوگر بہت خطرناک، کیونکہ شیطان سماج کے امن کو برباد کرنا چاہتا ہے نا. اور واقعات، حادثات ایسے ایسے آپ کو ملیں گے کہ محبت نفرت میں کیسے بدلتی ہے. بعض عورتیں جو شادیاں ہوتی ہیں نا، وہ جادوگروں کے گھرانے کی ہوتی ہیں، جادو ان کے پاس ہوتا ہے، آتے ہی گھروں میں آگ لگا دیتی ہیں. ساری عورتیں نہیں، لیکن وہ چونکہ اس مزاج کی ہوتی ہیں. اس لیے رشتوں میں سب سے بنیادی چیز توحید، توحید والا گھرانہ، توحید و سنت پر پرورش پانے والی عورت، اس کا خیال رکھنا چاہیے. ورنہ پھر پہلے تو وہ درگاہوں مزاروں تک کا چکر ہوگا، اس کے آگے جادوگروں تک، پورا گھر تباہ ہو جاتا ہے. بہت ساری ایسی مثالیں آپ کو ملیں گی. اور کبھی بھی نیا رشتہ فوراً نہیں کرنا چاہیے، اجنبیوں سے رشتہ نہیں کرنا چاہیے جب تک آپ اس کے گھر ماحول کو نہ جانتے. اس میں کیا ہے کہ اس کے حسب نسب کی وجہ سے، خاندان کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے، زنداری کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے پابندی کیوں ہے؟ بعض دفعہ آدمی خاندان اور حسب نسب نہیں جانتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس کے گھروں میں جادوگری کا کام چل رہا ہو سکتا ہے اوجھے اور باباؤں کے گھرانے کے، ہو سکتا ہے کہ کچھ اور. خوبصورتی اور دولت سے آدمی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. شریعت نے جو چاروں پابندیاں لگائی وہ آپ کی زندگی کی سلامتی کے لیے لگائی. خوبصورتی یا آپ کو سرور اور خوشی محسوس کرے گی، ہر آدمی خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. مالداری، آپ کی ضرورتیں اس سے پوری ہو جائیں گی، محتاجی نہیں، وقت پہ کام آئے گی دولت. لیکن دینداری اور خاندانی حسب نسب یہ ہمیشہ آپ کے ساتھ آئے گی. زندگی کے آخری لمحے تک آپ کی دینداری، عورت، نیک عورت کی جو دینداری ہے وہ آپ کا ساتھ دے گی. اور خاندانی جو چیز ہوتی ہے نا،
یہ خاندانی یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض شادیاں ایسے گھرانوں میں تھے تو قریش کے لوگ، لیکن قبائل کے لحاظ سے بہت اعلیٰ تھے. جیسے حضرت ام حبیبہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ام المومنین تھی. ابو سفیان خاندانی آدمی تھے نا، بہت بڑے رئیس. ہمیشہ 200 400 500 1000 2000 1000 10 20 مہمانوں کا تانتا لگا رہتا تھا. قبیلے کے سردار تھے. تو جس گھرانے میں مہمان آتے ہیں زیادہ اور اس کے گھر کی عورتیں تقریب کرتی، مہمان نوازی کرتے ہیں، اس گھرانے سے آپ کوئی بیٹی لائیں گے، پھر آپ کے گھر مہمان آئیں گے تو وہ عورت کبھی منہ نہیں پھلائے گی سر درد کر رہا ہے یہ بیماری نہیں. وہ دیکھا ہے کہ میرے والد مہمان نوازی کرتے تھے، مجھے بھی وہ کام کرنا ہے. جو لوگ ایک دم پرسنل لائف کسی سے مطلب نہیں لے آئیں گے تو پھر بھوک دیں گے وہ. تو خاندان کا جہاں ذکر ہے تو خاندان کا یہی مطلب کہ خاندانی ہو، اس کا دسترخوان آباد ہو، لوگوں کے وہ مسائل حل کرتا ہو، لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا ہو، سماج کی حالت سے واقف ہو. ایسا نہیں کہ پوش علاقے میں جا کے کٹ کر کے رہے مجھے کسی سے کیا لینا. وہ کون سی زندگی ہوئی؟ نبی کی جو ازواج مطہرات ہیں نا، ان کی آپ کی شادیاں، آپ کی زندگی، یہ بھی ہمارے نمونہ ہے. خاندانی ہونا، خاندان کا مطلب کہ خاندانی، اور اس کے بعد خوبصورتی اور مالداری، یہ انسان کی ضرورت ہے. میاں بیوی کو خوبصورتی پسند ہے. دینداری یہ رشتے سے لے کر کے موت اور موت کے بعد تک کا ساتھ دینے والی چیز ہے دینداری. ایک سعودیہ کا ایک واقعہ بڑا پیارا ہے، چونکہ جادو سے متعلق تو نہیں، لیکن دینداری، چونکہ دینداری ختم ہوتی ہے تو وہیں سے جادو اپنا کام کرتا ہے. ایک عرب نے ایک فلپین کی ایک عورت سے شادی کیا، خندامہ تھی، شرعی نکاح کر لیا. اور چونکہ عربوں کے پاس کشادگی، ایک مکان وہاں ایک وہاں ایک جدہ میں دمہ میں کہا تو رکھا تھا. وسوات سے پہلے اپنے بچوں سے کہا دیکھو فلاں جگہ فلاں عورت ہے، اس سے میں نے شادی کیا، اور وہ تم لوگ کی رضائی ماں، اس کے بچے رضائی بھائی ہیں، تمہارے بھائی بہن ہیں، وراثت میں سے جیسے تم تقسیم کرنا اس کا بھی حصہ رہے گا. تو بچوں نے کہا ٹھیک ہے. مرنے کے بعد چونکہ عورت فلپین چلی گئی تھی، واپس آ گئی تھی، مرنے کے بعد گئے اس کے پاس. اس کے شوہر نے اسے جو وراثت میں حصہ ملا تھا 3 یا 4 لاکھ جو بھی ملا ہو، تو اس دولت کو اس عورت نے بہترین مسجد بنوائی تھی، بچوں کی تعلیم کا مدرسہ بنوایا، اور ان چیزوں کو خرچ کیا. تو ایک بار پھر یہ بچے جب گئے گھومنے حال چال لینے تو اس سے پوچھا کہ تمہیں جو وراثت میں دولت ملی تھی ٹھیک ہے کافی ہے نا؟ کہا ہاں تو بہت کام آ رہی ہے. اور دکھائے کہ دیکھو یہ مسجد، یہ ادارہ، یہ ٹیچر، یہ تمہارے یہ وراثت کے پیسوں سے. میں چاہتی ہوں کہ میرے شوہر کو مرنے کے بعد اجر و ثواب ملتا رہے. ان بھائیوں کا دماغ چکرا گیا کہ اتنا بڑا نیک کام. دینداری کسی ایک آدمی سے نہیں جڑی، اللہ تعالیٰ کسی کو بھی دینداری دے سکتا ہے. بہت تعجب ہوا تو واپس آئے اور اس سے پوچھا اور کیا کیا کام باقی ہے، بتایا. تو جتنی دولت اس کو دیا تھا نا اتنی ہی اور ملا کر کے پھر کہہ لو اور ہمارے والد کے لیے کام کرو. تو دینداری، مرنے کے بعد بھی دیندار عورت اپنے شوہر کی فکر کرتی ہے. زندگی میں اس کا اثر اس کے بچوں پر آئے گا، اس کی زندگی. کتنی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے شوہر کو تہجد گزار بنا دیا، جھوٹ بولنا کم کرا دیا. بعض سلف کی عورتوں کے بارے میں ہے کہ جب وہ روزی کمانے نکلتے تھے تو کہتے کہ دیکھو ہم بھوک پر صبر کر لیں گے لیکن حرام روزی مت بھیجنا ہمیں، ہم حرام اور آگ پر صبر نہیں کر سکتے، ہم بھوکے رہ جائیں گے لیکن ہمارے لیے حرام کا 1 پیسہ ہمارے گھر میں مت لے کر کے آنا. تو دینداری انسان کی غیرت کو، اس کی حیثیت کو برقرار رکھتی ہے. اور مالداری حلال روزی ہے تو یہ وقت پہ کام آتی ہے. خاندانی، خوبصورتی، یہ چاروں چیزیں شریعت کی موجود ہونی چاہیے. تو پہلا علاج شرعی جو رقیہ ہے وہ، اور دوسرا معوذات، سورہ فلق ہے، سورہ ناس ہے، آیت الکرسی ہے، اور یہ شرعی دعائیں ہیں. اور تیسرا اور آخری علاج جادو کا، بعض دوائیں ایسی ہوتی ہیں
देसी दवाएं जिनको कहते हैं, जड़ी बूटियां। तो चूंकि आप देखें ना ट्रेनों में रात को सफर करेंगे ना, तो बास जादूगर मुंबई वगैरह से आते रहेंगे, वो लंबी वो लकड़ी वाली तस्बीह माला पहने रहेंगे, जादूगर बाज लकड़ियों में जादू करके, पता नहीं उनको देखते ही आदमी डर जाएगा। तो बाज देसी जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाएं, उनको इस्तेमाल करना। जैसे देसी जड़ी बूटियों में बैर का पत्ता है, बैर के 7 हरे पत्ते लेकर के उनको 2 पत्थरों के बीच पीस करके फिर उसे पानी में मिला दें, और उस पानी पर आयतल कुर्सी और चारों कुल पढ़ करके दम करेंगे, और फिर उसमें से 3 घोट पिएंगे। ये देसी इलाज है। चूंकि बैर के पत्ते में बहुत सारी खूबियां हदीसों में मौजूद हैं, यहां तक कि मुर्दे को जिस पानी से गुस्ल दिया जाता है उसमें बैर के पत्तों का जिक्र है। तो बाज़ उलमा ने कहा कि उस पानी से गुस्ल भी करेगा, पी भी लेगा। ये असर है, ये सहाबा के और ताबईन के इलाज का तरीका कि वो देसी दवाएं जड़ी बूटियों से इलाज करेंगे, और ये अकीदा रखेंगे कि अल्लाह की इजाज़त से हमें इसके ज़रिए इस बीमारी से निजात मिलने वाली चीज़ है। बाज़ उलमा ने कहा कि जब किसी मियाँ बीवी की मोहब्बत पर कोई जादू करता है कि फितरी अमल से रोक दिया, कुर्बत से रोक दिया, तो उसमें ये दवाएं ज़्यादा काम आती हैं। बैर के 7 पत्ते ले करके पीस करके पानी में उसको डाल करके और उसके बाद उससे नहाना, गुस्ल करना, ये चीज़ें, ये जादू का इलाज जो दवाओं के जरिए होता है। अब एलोपैथी में पता नहीं इसकी दवा है या नहीं है, तो डॉक्टर जाने, वो डॉक्टर बेचारे खुद ही मिस्कीन है, वो क्या जानेंगे। आपको पता है एलोपैथी की मिस्कीनियत? शेख अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बदर का एक क्लिप है, सुनिए, जो मस्जिद नबवी में दर्स दे रहे थे। बहुत प्यारी जो क्लिप है कि दुनिया के मिजाज में बात बैठा दी गई कि चर्बी आदमी के लिए नुकसानदेह है। हम और आप यही जानते हैं, गोश्त की दुकान पर जाएंगे बोलेंगे चर्बी मत दे। कहा कि चर्बी इंसानों के लिए हमेशा फायदे की चीज रही, चर्बी कभी नुकसान नहीं करती। ज्यादा हो जाए तो कोई भी चीज नुकसान करती है। यहूदियों पे अल्लाह ने चर्बी हराम कर दी थी, है कुरान में उसका जिक्र। तो अब उन पर हराम थी, तो उन्होंने कहा कि अब हम पर हराम है तो फिर कौन दूसरा क्यों खाएगा। तो अब उन्होंने सबको इसमें शुबे में डाल दिया। और जो इल्म तिब है, मेडिकल जो सिलेबस तैयार किया गया, उन्होंने तैयार किया है। तो जब सिलेबस पढ़ने वाले डॉक्टर जो पढ़ेंगे वही तो बताएंगे ना। जो MBBS हो, MD हो, कोई भी डॉक्टर हो, जो पढ़ा है वही बताएगा। लेकिन उसने जो पढ़ा है उसका सिलेबस किसने तैयार किया? यहूदियों ने तैयार किया। उनके यहाँ चर्बी नुकसानदेह है तो डॉक्टर भी वही बताते हैं। तो ये मिस्कीनियत एक तरह की है। असल जो नुकसानदेह चीज है, ये जो केमिकल वाला जो तेल है ना, ये नुकसानदेह चीज, ये चर्बी से बहुत ज्यादा नुकसानदेह चीज है। लेकिन इसके नुकसानात को नहीं बयान करेंगे, चर्बी को बयान इसलिए करेंगे क्योंकि उनको चर्बी खाना नहीं है, चर्बी उन पर हराम थी, तो हम पे भी वो चीज आ गई। इसीलिए अरबों में दावत होगी ना, बकरा है तो चर्बी शौक से खाते, चर्बी लजीज चीजें शौक से खाएंगे, चर्बी गोश्त दोनों। और वो जो नया जो तेल है ना अलग अलग अंदाज का, इसके वो करीब नहीं जाते। शुगर या ब्लड प्रेशर में तेल और शक्कर, ये 2 चीजें कहते हैं कि बुनियादी चीज है, लेकिन बड़े बड़े डॉक्टर इसका जिक्र नहीं करेंगे, लेकिन चर्बी से डराएंगे। तो ये मिस्कीनियत है। कुरान और सुन्नत के इल्म के आगे चाहे 50 बार कोई MD हो जाए, उसका इल्म बहरहाल अधूरा रहता है। तो जादू के इलाज में ढोंगी बाबाओं से इलाज कराना, उल्लू का नाखून मांगते हैं लोग, ये भी हराम है, यानी ये नाजायज इलाज है। इसी तरह से खिंजीर या रीश, भालू के बाल या लोमड़ी के नाखून, काला बकरा, ये सब चीजें मंगवाएंगे। या कहेंगे फला जंगल में जाओ, फला दरख्त के नीचे कोई चीज है उसको उठा करके ले आओ। या औरतों का कपड़ा मंगवाएंगे कि ये लिबास ले आओ, और उसके जरिए सूम करके कुछ बयान करेंगे। नाखून ले आओ, लेमू लेके आओ, सिंदूर लाओ, काला बकरा, काला मुर्गा, ये सब चीजें नाजायज इलाज की शक्ल है, तबाही की। जो दुनियावी इलाज है बैर, और फिर ये अजवा खजूर, जिसके बारे में ना कि जिसने 7 अजवा खजूर सुबह सुबह खाई
تو اس کو جادو اور زہر کا اثر نہیں ہوگا. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ جب موجود تھے تو یہ سوال آیا کہ اجوا کھجور اب مدینے میں ہوتی ہے، سب کو کہاں سے مل پائے گی؟ تو شیخ نے ایک اجتہادی فتویٰ دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجوا کا ذکر کیا ہے، لیکن مدینہ زمین کی بابرکت جگہ ہے. اگر نبی کی اس سنت اور اس دعا کی وجہ سے مدینے کی کوئی بھی کھجور ساتھ کھائے گا تو انشاءاللہ اسے یہ برکت حاصل ہوگی. شرط ہے کہ وہ کھجور مدینے کے باغات کی ہو، مدینے کی مٹی کی ہو. اجوا کم پڑ رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اجوا کم پڑے گی دنیا اگر اس سے علاج کرے گی تو کہا کہ مدینے کی کوئی بھی کھجور، ان کے فتاوی میں فتویٰ موجود ہے. ہماری مصیبت یہ ہے کہ اب ہم کھجوریں نہیں کھاتے، کہیں گے اس میں شوگر ہے، اور شکر، چائے، دنیا کی ساری چیزیں ہم کھائیں گے. یہ شیطان کی طرف سے کہ جو آپ کا شرعی علاج ہے اس سے آپ کو دور کرتا ہے. بیر، ابھی ٹھنڈیوں میں بیر کا موسم ہے، آپ صرف دیکھیں گے کہ بیر ہے. بیر معمولی چیز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے علاج میں بیر کے پتے کو استعمال کرنے کا حکم دیا ہے. بعض جو علاج کرنے والے ہوتے ہیں، پیر یا فقیر یا جو مرشد کے طور پر کہے جاتے ہیں، نقشہ کھینچیں گے اور پھر کالے بکرے کا خون چھڑکیں گے، نقش بنائیں گے اور مریض کو کھڑا کر دیں گے کسی چیز پر، یا اسی طرح سے کہیں گے کہ یہ دیکھو ناخن میں کچھ نظر آ رہا ہے. اس طرح کی چیزیں ہیں. تو ناجائز علاج کے طریقے سے ہمیں بچنا چاہیے. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے بڑا پیارا. کبھی کبھی کیسے انسان کے ایمان کی کمزوری سے شیطان فائدہ اٹھاتا ہے. شیطان درختوں کی جڑوں میں، پیڑ پودے جو ہوتے ہیں نا ان میں داخل ہو جائے اور درختوں کے ذریعے بولے گا کہ میں فلاں بیماری کی دوا ہوں، مجھے کھا لو، ٹھیک ہو جاؤ گے. لقمان حکیم کے بارے میں سنا نا کہ جڑی بوٹیاں بولتی تھی. تو یہ تو کہنے کی چیز ہے. بعض درختوں میں سے آواز آئے، میں فلاں بیماری کی دوا مجھے کھا لو. تو جادوگر اس سے فائدہ اٹھائے گا، دیکھو کتنا پہنچا ہوا ہے، بیماری بول رہی ہے. وہ شیطان ہوتا ہے جو درختوں کے اندر داخل ہو کر کے آواز نکالتا ہے. تو اس میں دھوکہ نہ ہو اس کے لیے اب چونکہ شیخ رحمۃ اللہ نے 27ویں باب میں جادو کا علاج ذکر کیا ہے، پہلے ہی نہیں ذکر کیا ہے. توحید، اس کی فضیلت، شرک، اس کی مذمت، پوری جڑیں جب آپ کی کچھ مضبوط ہو گئے اس کے بعد جادو اور اس کے نقصانات، پھر اس کا علاج کا ذکر کیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے شر اور فساد سے محفوظ رکھے، جادو، حسد، نظر بد اور ان تمام قسم کی مصیبت، برائیوں سے اور آفتوں سے ہمیں محفوظ رکھے. آمین. صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.